السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ہم نے دیکھا ایک عجیبی منظر، اور وہ دیکھا آسمان نے، زمین نے، اور حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا. آج ہم نے دیکھا کہ گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے عمران خان صاحب جب آئے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ ہم نے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک زبردست تحفہ لے کر آئے ہیں. کراچی کے مختلف شاہراہوں پر بڑے بڑے بورڈز لگا دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے، اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے شہر کراچی کی جانب سے کہ جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک زبردست قدم اٹھایا ہے. لیکن کیا بھول گئے کہ نواز شریف صاحب نے اس کا قدم اٹھایا تھا اور اس کے بعد یہ گرین لائن منصوبہ شروع کیا تھا، اور تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا جس میں تقریباً 3.5-4 سال لگ گئے. دوسری طرف یہی ایک اور منظر ہم نے دیکھا ایمپریس مارکیٹ کے پاس، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی. مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی وہ جماعت کر رہی ہے جس نے اس وقت صوبہ سندھ میں وہ چیزیں مہنگی کر رکھی ہیں جو دیگر پاکستان کے شہروں اور صوبوں کے اندر سستی ہیں. اس وقت 250 روپے 10 کلو کے آٹے کے اوپر فرق ہے صوبہ سندھ سے. یعنی صوبہ سندھ میں اس وقت مہنگا آٹا مل رہا ہے، مہنگا دودھ مل رہا ہے، اور دیگر چیزیں مل رہی ہیں جو کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ صوبائی حکومت اس کو کمشنر کے ذریعے کنٹرول کراتی ہے. مگر کمشنر کے ذریعے دودھ کی قیمتیں اور دیگر قیمتیں کنٹرول کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح ناکام رہی. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے رد عمل دیا کہ جناب یہ جو گرین لائن منصوبہ آپ نے کیا ہے نون لیگ کا تھا، اور آپ کو اس طریقے سے آپ آئے ہیں اور اس طرح کا کوئی بہت بڑا کارنامہ آپ نے نہیں کر دیا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ گرین لائن بس منصوبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آج جو ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے. اس کا کام کو مکمل کرنا چاہیے تھا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے کوئی بھی نہیں گیا. ان کا کہنا ہے کہ جناب انویٹیشن نامکمل تھا، اس وجہ سے ہم نہیں گئے. چلیں جو کچھ بھی معاملہ تھا آپ نہیں گئے، لیکن یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پچھلے 13 سالوں میں کیا آپ نے بھی کوئی بس کا منصوبہ شہری سندھ کو یا پورے سندھ میں کہیں دیا ہے؟ یا پھر ٹرام بند ہوئی جب بھٹو صاحب کا دور تھا، یا جب جو یہاں پہ لال بسیں چلتی تھی کے ٹی سی کی وہ بند ہوئی 1988 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا وقت تھا، یا پھر 2007 میں گرین بسز بند ہوئیں جب مصطفیٰ کمال صاحب نے جو چلائی تھی وہ. تو یہ بسز تو آپ لوگوں نے بند کی ہیں، ٹرام بند کی ہے. شہر کراچی میں آپ نے کوئی ٹرانسپورٹ کا معقول نظام دیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بسز بند کی ہیں، کبھی کوئی کھولی نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خان صاحب ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے، جناب آپ کا بے شکریہ. ندیم مولوی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج تحریک انصاف آئی اور کہنے لگے ہم چھا گئے، وہ پورے کراچی کے اندر ہم نے ایک نیا منصوبہ دے دیا ہے شہر کراچی کے لوگوں کو، اور بڑا منفرد منصوبہ ہے. لیکن جناب شروعات نون لیگ نے کی تھی، نواز شریف صاحب نے، ان کے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کو بھی آنے دیتے، علامتی کرنے دیتے ان کو افتتاح. بہت شکریہ وقار بھائی. نون لیگ کا تو مجھے احسان اقبال صاحب تو ایک منجمن سیاستدان ہے، اور مجھے تو حیرانی ہوئی جب وہ کل ایک دوسری جماعت کا جو طالب علم ہوتا ہے جو کہ کلاس کے اندر جو 2 بچے لڑتے ہیں، میرا پینسل، یہ تو ایک جیسے پینسل ہوتے ہیں نا، لڑتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہی والا کہا تھا. مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اس طرح کیا. اس کے علاوہ نون لیگ آپ کہہ رہے کہ گرین لائن کا اس نے اتنے بڑے منصوبے کا نام لیا، جو کہ آج تک نون لیگ نے میرے خیال میں 3 ایئرپورٹ کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. ادھر بنو کے اندر بھی، پشاور میں سارا گھومتا رہا فضل الرحمان کے ساتھ، اور گرین لائن کے علاوہ سرکرر ریلوے اور بھی بڑے منصوبے کے اس نے جو ہے نا انہوں نے اعلانات بھی کیے تھے اور شروعات کی تھی. لیکن وقار بھائی میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ گرین لائن منصوبے میں پی ایم ایل این کا کردار صرف اتنا ہے جس طرح آٹے میں نمک کے برابر. صرف اعلانات تو ہوتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. 80% کام کر کے اور کوئی 80% کام نہیں ہوا تھا. میں بتا رہا ہوں کہ آٹے میں نمک جتنا کام اس پہ ہوا تھا، روڈ معمولی سی روڈ، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر چلے گئے تھے. 16 کے بعد 16 میں انہوں نے یہ خواب دیکھا، 17 کے اندر یہ منصوبہ دفن ہو گیا تھا. پھر 18 کے اندر جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب نے ڈے 1 سے اسد عمر صاحب کو اور گورنر عمران اسماعیل صاحب کو یہ خصوصی طور پہ یہ ٹاسک دیا کہ مجھے جو ہے نا کیپور کے متعلق بھی بتائیں، جو کہ پی ایم ایل این بڑی مشکل سے جو ان منصوبوں پہ بھی جو ہے نا وہ اپنا نام لگانا چاہتی تھی، لیکن یہ اپنے دور اقتدار میں 3 باریاں ہونے کے باوجود نہیں مکمل کر سکے. کہ 4 بھی الحمدللہ انشاءاللہ 2023 میں ستمبر میں پاکستان تحریک انصاف کی بدولت، وفاقی حکومت کی بدولت کمپلیٹ ہوگی،
اور تقریباً 2 کروڑ گیلن پانی جو ہے نا کراچی عوام کو جو انشاءاللہ K4 کے ذریعے مل جایا کرے گا. ان کا ختم ہو جائے یہ ایسے نہیں ہوا, اس کے پیچھے باقاعدہ جو ہے نا ہماری ٹیمیں کام کر رہی تھی, اور آج جو یہ نامکمل منصوبہ, کراچی والوں کے کان پک گئے تھے اعلانات سن کے. نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں جلسے جب کروا رہا تھا, پورے ملک میں جو ہے نا ڈبل اعلانات کر رہے تھے, جدھر جا رہا تھا ایئرپورٹ اور ٹرانسپورٹ کا اعلان کرتا تھا, لیکن وہ ایک بھی منصوبہ وہ پورا نہیں کر سکے تھے. کہ آپ نے نون لیگ سے زیادہ کام کر لیا تحریک انصاف نے. جی بالکل, یہ تحریک انصاف کی بدولت جو یہ آج ٹرانسپورٹ کا جو صرف اعلانات کی حد تک تھے, آج جو یہ معاملہ جو کراچی کو آج بہت بڑی جو پیشرفت ہوئی ہے ٹرانسپورٹ میں, جنگلہ بس اور کچاڑا بس, ٹوٹی پوٹی بسوں سے جو آج چٹکارا حاصل ہوا ہے. شہباز شریف نے جو کام کیا تھا, تو آپ کی جو سلطنت عثمانیہ ہے, مطلب عثمان صاحب کی جو چٹکارا حاصل ہوا ہے کراچی والوں کا, آج حقیقی معنوں میں کراچی والے سیاستدانوں پہ اور جو تحریک انصاف کی وجہ سے آج وہ حقیقی مان گئے ہیں کہ جو خواب تھا جو ہمیں دکھائے جاتے تھے, آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بدولت ان کے خواب پورے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ نہیں گجر نالا ہو گیا, اس پہ بھی کام مکمل ہونے والا ہے. ایک دو تو میں پاکی گورنمنٹ کے منصوبے یہ اعلان کہ یہاں 18ویں ترمیموں کا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جو کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے ندیم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ گرین لائن بس کا منصوبہ جو مکمل کیا گیا ہے, کریڈٹ دینا بھی چاہیے, چلیں تحریک انصاف کو بھی دیں, لیکن نون لیگ کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی کہ فیتا کاٹنے کا شوق سب کو ہے, اور جس کے ہاتھ جب کہتے ہیں نا کمپلیشن کا ٹائم آتا ہے وہ اپنا نام لگاتا ہے. یہ ایک تاریخ ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب بات کرتے ہیں جی اس کی حقیقت اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہیں. دیکھیں, یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائدہ مند ہے پاکستان کی عوام کے لیے, کراچی کے لیے. جب میں کراچی کہتا ہوں تو میں پاکستان کو کہوں گا, کیونکہ پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے. مگر ایک بات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, ان کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے بڑی کاسٹلی ہوتی ہے, چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. یہ اتنا اس کو ہائک دینا, اور یہ افتتاح کا کام ہے, ربن کاٹنا ہے جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آتے ہیں, اپنے جہاز میں آتے ہیں, پروٹوکول ہوتا ہے, پھر اتنے آپ کو پتا ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے, سیکیورٹی میجرز, یہ سب کس بات کے لیے؟ سر انہوں نے بتانا تھا کہ میں نے ووٹ دیا تھا. اب یہ آگے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحوم نعیم الحق صاحب کے اگر کسی گھر والوں کو بلا کے اس کا افتتاح کرتے, یہ نعیم الحق وہ شخص تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنیاد رکھی تھی عمران خان صاحب کا, تو آپ ان کو آنر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب میں پرائم منسٹر ہوں, میرے پاس بہت سے اور کام ہے, پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے خود نے بھی کہا تھا کہ جناب کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ جناب جو پرائیویٹ جگہوں پہ دعوتیں جہاں پہ میرے عذرا جو ہے جتنے بھی منسٹر ہیں وہ پروٹوکولز کے ساتھ نہ جائیں. گورنر صاحب کو بھی منع کیا تھا, سی ایم کو, کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بڑے بڑے افتتاح کریں, پرسنل دعوتوں میں جائیں. مجھے آج حیرت ہوا کہ جو شخص اپنے ہی وزیروں کو کہہ رہا ہے کہ جناب کہ آپ جو ہے اخراجات کم کریں, اتنی سی بات, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کوئی ہم ہندوستان فتح کر کے نہیں آئے ہیں, ہم نے وہ کام کیا جو 70 سال پہلے ہمیں کر لینا چاہیے تھا. مگر اس کو بہت بڑا ہائک دیا جا رہا ہے, پولیٹیکل سکورنگ کی جا رہی ہے, جبکہ یہ کام میں سمجھتا ہوں بہت ہی, بلکہ ان کے اپنے پارٹی ورکرز خوش ہوتے ہیں اگر نعیم الحق صاحب جیسے مرحوم کے کسی شخص کو لا کے سادگی سے یہ کام ہو جاتا. اپنے ناظرین کو ذرا سا یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ افتتاح 2 دفعہ ہوتا ہے. ایک اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کسی بھی چیز کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہوتا ہے. سنگ بنیاد رکھنے کا افتتاح کرنے کے لیے بھی بڑے ہی پروٹوکولز استعمال کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے پاکستان کی عوام کو خوشیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو سر یہ بھی تو ہم نے دیکھا کہ افتتاح بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب چیز بن جاتی ہے تو پھر افتتاح کیا جا رہا ہوتا ہے, تو 2 دفعہ افتتاح ہوتا ہے. دیکھیں, میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے نا ہماری معاشی حالت ایسی ہے, اگر ہمیں چین اور جاپان بننا ہے, ہمیں ریاست مدینہ بننا ہے, تو ہمیں مثال قائم کرنی ہوگی, ہمیں سادگی کرنی پڑے گی. ہم کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے, ہم نے یہ جس نے بھی پروجیکٹ شروع کیا یا اقدام, ہمیں اپنی تختی لگانی ہے نہ کچھ. ہمیں خوشی ہوتی اگر پرائم منسٹر صاحب کے پاس سے یہ بیان آتا کہ جناب مصروفیت ہے اور میں چاہتا ہوں سادگی کے ساتھ اس کا افتتاح ہو, کیونکہ ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں
اور کیونکہ سندھ کے جو بانی ہے پی ٹی آئی کے نعیم الحق صاحب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم چاہیں گے اس کو خراج تحسین مطلب عزت دیں، تو ان کے گھر والوں کو بلا کے فیتا کاٹ دیجیے گا. گورنر صاحب وہیں پر موجود ہے، حاضر گورنر صاحب آ جاتے فیتا کاٹ لیتے. مگر اس کو پورے پاکستان میں ایک پولیٹیکلی ایشو بنا کے جناب ہم نے یہ کیا وہ نہیں کیا، جناب نواز شریف نے کیا، یہ لڑائی جھگڑا اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. پروجیکٹس گننے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، عوام کہہ رہے ہیں معیشت کے اوپر کام کریں. یہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر آپ اپنے کسی کارکن سے کروا لیتے جو انہوں نے ابھی پوائنٹ ظاہر کیا تو زیادہ بہتر ہو جاتا، زیادہ عزت افزائی ہو جاتی. وقار الحسن صاحب بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہمارے اور بھی زہرا آپا شہید ہوئی ہیں، وہ سارے وہ ہم بہترین. اچھا میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ پورا پاکستان یہ معاشی ہب ہے. جس طرح سر نے کہا کہ معاشیات پہ جو ہے نا بات کرنی چاہیے اور اس پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ معاشی ہب ہے، کراچی ٹھیک ہوگا، کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا. یہ وہ کوئی وزیر اعظم صاحب کی جس طرح تجزیہ نگار صاحب نے کہا کہ جی وہ اتنے کروڑوں روپے کے خرچے، کوئی کروڑوں کے یہ وہی وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہے جو چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دے گا، خرچے کیا کرے گا. میں بتا رہا ہوں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. کپایت شہری کی ایک مثال قائم کی ہے، میں بتا رہا ہوں کپایت شہری کی پرائم منسٹر صاحب نے ایک مثال قائم کی. امریکہ کا بھی دورہ کرتا ہے تو جو یہاں پہ خصوصی تیاری کے ذریعے پورے خاندان کے ساتھ جاتے تھے، عمران خان صاحب نے کپایت شہری دکھا کے اس کی نصب خرچہ کر کے جو ہے نا پیسنجر جہاز میں جا کے انہوں نے وہ دورے مکمل کیے اور اپنے ملک کے پیسے بچائے، پارلیمنٹ ہاؤس کے پیسے بچائے. آپ ریکارڈ پہ موجود ہے، پہلے سال دیکھ لیں، دوسرے سال دیکھ لیں. کریڈٹ کس پہ لینا یہ بتائیں، پیسے بچانے پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں سر، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا. میں یہیں سے شروع کروں گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں گرین لائن بس منصوبے کی اور ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جہاں پر آج عمران خان صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہم کراچی والوں کو وہ تحفے دیں گے جو کراچی والوں نے سوچے تھے، اور وہ اگر ان کی جو سوچ تھی اس پہ چل پڑتے ہیں تو یقیناً بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اگر کہ پانی کا مسئلہ حل کر دیا جائے، K4 منصوبے کی بات کی گئی، تو ٹینکرز کے ذریعے جو پانی آتا ہے اس سے نجات مل سکتی ہے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ ٹینکر صرف اب ایک ٹینکر نہیں رہا، وہ ایک مافیا بن چکا ہے. تو خان صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب آپ کا مقابلہ صرف کسی ایک سے نہیں ہے، اب وہ مافیا سے ہی ہے. تو شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ٹینکرز اگر آپ بند کرنے چلے آئیں گے اور K4 منصوبہ آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو کیسے بند کر پائیں گے؟ کاروائی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج کا، تو اس کا جس طریقے سے اپوزیشن کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا، اور مذاق ظاہری بات ہے ان کے، یہ تو خود اعلانات جو کرتے تھے تو ان کو پورا نہیں کرتے تھے، تو یہ اپنی طریقے سے سمجھتے تھے کہ بھئی یہ بھی ہماری اعلان ہوگا اور یہ پورا نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح آج سے 9-10 مہینے پہلے بلاول صاحب نے کیا ہے، لیکن خیریت ہے کام کا. ٹھیک ہے، صوبائی گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اچھا میں تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ ہیں کون، پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. ہمارے ساتھ سینیٹر صابر بلوچ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. صابر بلوچ صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جناب یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خان صاحب ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. یہ گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ان کا پوائنٹ لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس ملک کا جتنا بیڑا پیپل پارٹی نے غرق کیا ہے نا، تو اتنا پی ایم ایل این 90 اور 100% کی برابر کے حقدار ہے. آپ یہ دیکھ لیں، سید ناصر حسین شاہ صاحب سینئر وزیر ہے، تقریباً 20 بار وعدے کر چکے. آج 10 بسیں لا رہے، آج 5000 بسیں لا رہے، آج 10,000 دو بسیں لا رہے. ایک بس کراچی جیسے شہر کو نہیں دے سکے. کراچی کو تو کاتے ہیں، 90% ریونیو کراچی سے حاصل کرتے ہیں، جیبوں میں ڈالتے ہیں. کرپشن دیکھیے، سارا پیسہ جو کرپشن کے نظر ہوگا تو کراچی میں کام نہیں ہوگا. جو واٹر بورڈ ہے کراچی کو پانی کی بون بون کے لیے لوگ ترسایا ہے انہوں نے اور ترسا رہے ہیں. آج تک وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھٹو صاحب کا نام کا تو لاج رکھیں. جب آپ نعرہ لگاتے زندہ ہے بھٹو تو کم سے کم اس کا نام کا تو لاج رکھیں. یہ صرف بھٹو صاحب کے نام کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں کمپلیٹ کر دوں پھر آپ پوچھ لینا. بھٹو صاحب کے نام کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تو خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ
اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان دیا اور اس نے کراچی کا آج جو 70 سال سے 40 سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج 3.5 سال میں کراچیوں کی امید کی کرن سامنے آ گئی. کراچی کا بس بھی آپ کے سامنے ہے, 52 ٹینڈر بھی آپ کے سامنے ہیں, نالے بھی وہ پاک بنا رہی ہے, سڑکیں بھی وہ پاک بنا رہی ہیں. یہ فرمائیے گا صابر بلوچ صاحب کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہونا چاہیے تھا جہاں افتتاح کیا جا رہا تھا, آپ کو دعوت دی گئی تھی, گئے کیوں نہیں آپ لوگ؟ بھائی دیکھیں بات میں ایک عرض کر لوں آپ سے. جی سر. کہ دیکھو جو گورنمنٹل افیئرز ہوتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اچھا بات یہ تو نہیں ہے کہ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, بڑے کراچی کی باتیں کی جا رہی ہیں, کراچی کی ترقی کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو بنیادی بات یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ کا یا سندھ کا جو یعنی جو مالیاتی حصہ ہے, اچھا اس میں وہ جناب سندھ کا حصہ تو دے نہیں رہے. اچھا دوسری بات یہ کہ سندھ کے ساتھ اور اسپیشلی کراچی کے ساتھ جو بڑا جناب وہ کر رہے ہیں یعنی دعوے کر رہے ہیں, وہ کون سے شہر ہے, چھوٹے سے گاؤں میں آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اگر چلے جائیں تو وہ کیا کس کی سنے گا کس کی نہیں سنے گا. یہ تو جب آئے تھے گورنر ہاؤس میں وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسوا کیا, تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوئی, وہاں پہ مار پٹائی ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا ہوا. وزیر اعظم صاحب معاملہ ہوا ارباب غلام رحیم صاحب, جی بالکل صحیح ہے سر, انہوں نے شکایت کی حلیم عادل شیخ کی گورنر صاحب تو. وزیر اعظم صاحب تو بالکل دیکھتے رہے, تماشے دیکھتے رہے, اس کو اسکول کے تماشے دیکھنے کی عادت ہے. جی سر سوال میرا بیچ میں رہ گیا سر, آپ لوگ گئے کیوں نہیں سر؟ جی ہلو جی سر میں سوال بیچ میں رہ گیا, آپ گئے کیوں نہیں؟ جو آج بلایا گیا تھا, انوائٹ کیا گیا تھا, آپ لوگ گئے کیوں نہیں جب افتتاح کیا جا رہا تھا؟ وزیر ٹرانسپورٹ بھی نہیں گئے. دیکھو بات یہ کہ ٹو بی ویری فرینک مجھے تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کو, مجھے میرے نالج میں نہیں ہے سر. وزیر ٹرانسپورٹ کو بلایا تھا, وہ بلایا گیا اور کس کو بلایا ہے, کیوں بلایا ہے اور کہاں بلایا ہے, اس کا تو مجھے تو یعنی اس کا وہ نہیں ہے, ابھی تک جتنا علم نہیں ہے, میں نے کچھ گفتگو نہیں کی ہے. لیکن میں ایک جنرل بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ان لوگوں نے سندھ کو اور کراچی کو ان لوگوں نے بہت ہی جو ہے نا عجیب قسم کا رویہ ہے ان کا, ایک عجیب قسم کی ان کی جو ہے نا ایک اپروچ ہے اس صوبے کے متعلق. اور یہ جو یعنی جو منصوبے اس سے پہلے بھی یعنی جو انہوں نے جو بڑے وعدے کیے تھے کہ جی ہم کراچی کو اتنے پیسے دے رہے ہیں, اتنا دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, اچھا اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے, فلانا ہے فلانا ہے, آپ نے دیکھا کیا ہوا یہاں پہ, کون سا کام شروع ہو گیا, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آج ایک بندہ ہے آپ کا جس کو جو ہے نا حلیم عادل شیخ, اس کو آپ نے ایک ماؤتھ پیس بنایا ہوا ہے. اچھا وہ ہنٹ شنٹ مارتا ہے اور جناب جھوٹ پہ جھوٹ, سر آپ کے پاس بھی ماشاء اللہ سعید غنی صاحب ہیں اور وہ بیرسٹر صاحب ہیں. نہیں پتا ان کو سر, بیرسٹر صاحب لائن کا, سرکر ریلوے کا, برج کا, کیپور کا, ان کو نہیں پتا, سڑکوں کا بھی نہیں پتا بھائی کو. سر وہ جو بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کافی آپ کے جو اسپوک پرسن ہیں ماشاء اللہ ایکٹیو رہتے ہیں, سعید غنی صاحب ایکٹیو رہتے ہیں سر, جواب تو وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں بھرپور. کون ایکٹیو رہتے ہیں سر؟ سعید غنی صاحب کی اگر ہم بات کریں, اور جو بیرسٹر صاحب ہیں مرتضی وہاب جو ہیں, وہ ہر بات پہ فوری طور پہ وہ ریئیکشن بھی دیتے ہیں, رد عمل فوراً سامنے آتا ہے پیپلز پارٹی کا. ظاہر ہے کہ ہر چیز کا رد عمل تو ہوتا ہے, لیکن میں اب آپ دیکھیں نا رد عمل تو خیر وہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ورکر ہیں, بات کا جواب تو ضرور دے دیتے ہیں, لیکن اب آپ خود اوورال دیکھیں نا ان کی ان کے جو پلانز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, پرائم منسٹر کے, یا ان کے لوگوں کو یہاں کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک نان سیریس اپروچ ہے ان کی, ایک نان سیریس ان کی جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے. آ کے 2 گھنٹے بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کی لڑائیاں دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جناب بولتے جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, یہ ترقی, وہ ترقی, یہ فلانا. یہ تو اب یہ جو آج جو انہوں نے جو افتتاح کیا ہے, تو یہ افتتاح تو جو ہے نا یہ تو پہلے بھی لوگوں نے کیے, پہلے کی حکومت میں بھی. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جو پہلے افتتاح کیا ان میں سے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے پہلے افتتاح کیا ہو ایسی بسوں کا؟ پیپلز پارٹی کے کیا تھے سر؟ پیپلز پارٹی نے کب ایسی بسز جو ہے وہ شہر کراچی میں لے کر آئی ہے, ایسی بسیں چھوڑیں, مطلب ٹرانسپورٹ جو ہے, بہتر ٹرانسپورٹ کب دی ہے کراچی شہر کو؟ نہیں اگر دیکھو میں تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرتا, میں سندھ گورنمنٹ کے جو یعنی محدود وسائل ہیں, جی سر, اچھا ان کو دیکھ کے بھی آپ کو جو ہے محدود وسائل ہیں سوال پوچھنا چاہیے تھا وزیر صاحب. لیکن عرض یہ تھا کہ میں یعنی ان کی طرف سے کیا 3 سال ہو گئے, اب آپ کو 3 سال میں فیڈرل گورنمنٹ اپنے تمام ریسورسز کے باوجود, جی سر, اچھا اور سندھ کا کوٹا جو ہے نا جو ہے یعنی وہ
اس کو تو دے نہیں رہے. اچھا لیکن اپنی طرف سے بھی آپ مجھے بتائیں کہ 3 سال میں 4 سال ہونے والے ہیں, اب یہ کیا, اب تو صرف وہی کاغذی کارروائی کر کے, اب کیونکہ 1 سال 1.5 سال کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, وہ آ کے ہنسٹ باتیں کر کے اور 2-4 لوگوں کو تباہ کے چلے جاتے ہیں, اور اس سے سندھ کے لوگ, کراچی کے لوگ خوش ہو گئے کیا؟ سر آج کراچی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ 13 سال ہو گئے پیپلز پارٹی نے کون سی بسیں دی ہیں, تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے گنوانا شروع کر دیا, ہم جو لے کر آئیں گے 50 بسیں فلاں جگہ کے لیے, 250 بسیں ہم فلاں جگہ کے لیے, مطلب وہ بسیں بتاتے چلے گئے. لیکن سر ٹائم تو آپ لوگوں کا بھی پورا ہونے والا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت وہ نہیں ہے. دیکھو میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں, یعنی اب آپ یہ 13 سال تو کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 13 سال رہی, 12 سال رہی, 10 سال رہی, لیکن یہاں پر یعنی آپ اس کے ایم کیو ایم کی بھی تو آپ دیکھیں نا ٹینیور کو, نام تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے وہ. وزیر اعلیٰ تو آپ کا ہے نا سر, وزیر اعلیٰ وزیر بلدیات تو آپ کے ہیں. کراچی شہر کا تو جو ہے نا کرتا تھا تو ایم کیو ایم والے ہوتے تھے, میئر ان کا ہوتا تھا, سب کچھ ان کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے سر. اچھا لوگ ان کے ہوتے تھے. کون سے یہ سوال بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, تو یہ آپ بات یہ سوال آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں. سر میں معلوم کر لیتا ہوں. سر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں. ندیم صاحب اس وقت جو صورتحال ہے جو ذکر کر رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی نے کیا اتنی ٹرانسپورٹ دے دی ہے کہ شہر کراچی کے لوگ مطمئن ہو کے سفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے سندھ کے اندر بھی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے صوبوں میں نہیں ہے, مگر دوسرے صوبوں میں یہ مسئلے کو حل کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دوران. ٹھیک ہے جی, جو کہ بڑا کاسٹلی رہا تھا, اس کے اوپر بڑی تنقید آئی تھی کہ جناب ہم ایسی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج بھی آپ کو پتہ ہے کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں پنجاب کے ٹرانسپورٹ کی لے کر اگر ہم بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ میں کہتا ہوں جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم نظام سٹارٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی دونوں کو دینا چاہیے. جیسے کہ میں کہوں گا جیسے پاکستان کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا, قائد اعظم نے کام کیا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علامہ اقبال کی امپورٹنس نہیں ہے یا قائد اعظم کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چلیں کام شروعات ہوئے, اچھی بات ہے. میری جو بات گفتگو جو میں کر رہا تھا وہ ہے سادگی کی, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں چین کی طرح ایک نیشن بنے, جاپان کی طرح بنے, سعودیہ کی طرح ریاست مدینہ بنے. اس میں ہر چیز ہوتی ہے سادگی. ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک ہوا بنایا جاتا ہے, بہت بڑے جشن ہوتے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی چیز لے لیں, یہ جشن کرنے وغیرہ ان ملکوں کو زیب دیتا ہے جو کہ بہت امیر ترین ملک ہو. یہاں ہمارے پاس ایک ایک لمحہ جو ہے بڑی قیمتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جو وقت ہے وہ بہت سی اور چیزوں پہ, یہ نہیں کہ فیتے کاٹنے میں لگ جائے, وہ بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہو. ہمارے یہاں مصیبت. اچھا ندیم صاحب ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں نا کہ آج جو ہے جب وزیر ٹرانسپورٹ صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, اویس شاہ صاحب کو, اور جو دیگر لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا, پیپلز پارٹی کی جانب سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آج تو ہم جا رہے ہیں احتجاج پہ, مظاہرہ کریں گے, ہم نہیں جا سکتے, اور جس طرح سے انوائٹ کیا ہم اس طرح بھی نہیں جائیں گے. کیا پروٹوکول ہونے چاہیے تھے, ایک تو یہ جانا چاہیے, دوسرا سر یہ کیا انہیں یعنی پی ٹی آئی کو بھی بلانا چاہیے تھا ایک اخلاقی طور. بالکل. دیکھیں آخر آپ سندھ کے اندر ہیں نا, سندھ کی حکومت کی اہمیت ہے, اور اگر آپ وفاق میں آپ کی الگ اہمیت ہے, مگر جب چاروں صوبے مل کے کام کریں گے تب پاکستان ترقی کرے گا. دیکھیں ایک پروجیکٹ جو لگ جاتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے, اس کے لیے اگر آج ہم پانی کی بات کر رہے ہیں, اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی پروجیکٹ لائے گا تو سندھ کے کوارڈینیشن کیے بغیر نہ وہ سکسیسفل ہو پائیں گے نہ سندھ. آج کہہ دیا ویسے خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں مل کے کام کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہی بات ہے, اگر پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے اور پاکستان کی عوام سے محبت کرتی ہے نا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, سب عوامی کی محبت کریں, تو لڑنا کس بات کا. ٹھیک ہے, جب آپ کو ایک ہی گھر کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو جو آپ کے حصے میں آپ کریں, جو ان کے حصے میں. اصل میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ خدمت کرنی ہے, اصل ہے شو زیادہ کرنا ہے, ورنہ ووٹ نہیں ملے گا نا سر. ووٹ دیکھیں اب جو ہے ووٹ کارکردگی پہ ملے گا, اور سب سے اہم بات غربت دور کریں. وہ ملک دنیا میں طاقتور ہوتا ہے. آج اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں, اتنی سی جگہ ہے نقشے کے اندر, طاقت کیا ہے, معیشت کی طاقت ہے, پیسوں کی طاقت ہے. ملک کو طاقتور کرنا ہے, اپنی پارٹی کو طاقت کرنا ہے, تو لوگوں کو طاقتور بنائے, ان کے لیے معیشت کے اچھے نظام پیدا کریں تاکہ لوگوں کے لیے کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ آسان ہو جائے. یہاں کاسٹ آف لیونگ بڑھتے جا رہا ہے, بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے, پانی کے مسائل ہیں, گیس کے مسائل ہیں. دنیا بھر کے انٹرنلی اگر ہم بات کریں یا ایکسٹرنلی بات کریں, دنیا میں
بہت مہنگائی کا دور آنے والا ہے مزید. کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دڑے بیٹھیں گے اور پھر ہم یہی رونا روئیں گے جناب باہر مہنگا ہو رہا ہے اس لیے ہم مہنگائی کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کے پہلے جواب لے لوں سینیٹر صاحب سے، شاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے نکلی تھی سر، تو سر کس وجہ سے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ سندھ میں تو زیادہ مہنگائی ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ تو پیپلز پارٹی ہوگی. نہیں پیپلز پارٹی مہنگائی کی جو ذمہ دار ہے وہی ہے. آپ دیکھو یہ مہنگائی کی بنیادی وجہ آپ کے ٹیکسز سے اس کا تعلق ہے، آپ کے جو ہے نا پروڈکشن سے اس کا تعلق ہے، آپ کے بینکوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھا جس وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ تمام کا تمام معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھا اب یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں، اچھا کوئی کنسٹرکٹیو کوئی اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے غریب کی زندگی آسان ہو جائے. پیپلز پارٹی تو اپنے محدود وسائل میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے، ہم عوام کے لوگ ہیں، عوام کے ساتھ ہیں، ان کے یعنی ہر لحاظ سے یعنی ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں صرف ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے جو ذکر کیا تھا، یہاں صرف ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ سندھ کا یا کراچی کا تو نہیں ہے، لیکن اور مسئلے ہیں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جی گیس کا معاملہ ہے، بجلی کا معاملہ ہے، آپ کے جو ہے نا پیٹرول کا معاملہ ہے، آپ کی تمام چیزوں کا یعنی اس کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ پڑتا ہے. اچھا روز بروز قیمتیں بڑھا رہے ہیں، قیمتوں کی جو کنٹرول ان کا نہیں ہے، ان کی منسٹریز پہ ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. ایک کو نکالو دوسرے کو لاؤ، تیسرے کو لے آؤ، چوتھے کو لے آؤ، تو ان چیزوں سے بات نہیں بنتی ہے انلیس کہ آپ جو ہے نا ایک کنسٹرکٹیو پالیسی بنائیں اور اس پر عمل کریں. بہتر پالیسی بنائیں. جی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے سر. سنیں جی سر، تو عمل نام کی بالکل کوئی چیز نہیں ہے. سینٹر صاحب میں جواب لے لیتا ہوں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ یہ پروپیگنڈے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں بات پہ کہ جی کہ کرپشن یا کرپشن کون کرتا آپ کے اپنے رینک میں ہو رہا ہے. کرپشن کا جو آج سے 3-4 سال پہلے اگر اس کی حکومت تھی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کو تو فیڈرل گورنمنٹ میں اب تو 10 سال ہو گئے آلموسٹ. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس سے پہلے جو کرپشن تھا، اگر میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن اب اس کی اگر آپ ریشو کو دیکھیں اب تو اس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. صحیح ہے سر. سینیٹر صاحب میں جواب لے لیتا ہوں. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی نے احتجاج بھی کیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی جو ہے وفاق کی جانب سے اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. تو سر مہنگائی کب ختم ہوگی، کب کم ہوگی؟ وقار بھائی سینیٹر صاحب کا بس کے بعد کا جواب دے دوں کہ آٹے کا تیلا پنجاب کے اندر 800 روپے کا ہے، یہاں 1400 روپے کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ جو ان کے جو کمشنر ہے، ایس سی ہے، ڈی سی ہے، ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے گھر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور جو خود ساختہ مہنگائی پیپل پارٹی نے یہاں پہ کی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار یہاں لوکل گورنمنٹ ہے. باقی بھی تو صوبے ہیں، وہاں پہ بھی تو جو نا حکومت ہے، وہاں پہ تو آپ کیمرہ اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب کی بھی قیمتیں اٹھا کے دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں، یہاں کیوں اتنے مسائل ہیں. اچھا میں نے بڑی باتیں بائی کی، بالکل اس کو انٹرپٹ نہیں کیا اور میں سن رہا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ یہ بتائیں گے کہ ایک کارکردگی بتائیں گے کہ یہ پیپل پارٹی کی کارکردگی ہے 13 سال کے اقتدار میں. تو میں نے وہ سینیٹر صاحب کے منہ سے نہیں سنا اور ہے بھی نہیں کا کارکردگی. یہ صرف پیپل پارٹی صرف اور صرف بھٹو کے نام پہ جو بھٹو کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ ان کی اپنی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ سندھ کے اوپر جو 13 سال سے جو یہ صوبائی حکومت جو نااہل حکومت جو قابض ہے، تو آج جو کراچی تباہی کے دہانے پہ کڑا ہوا یا سندھ کے اندر جو مسئلے مسائل ہے، جو 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا، ایک بس کراچی کو نہیں دے سکے، پانی کی بون بون کو نہیں ترسایا کراچی کو، کچرے کا ڈھیر بنایا، نہ سڑکیں بنا نہ سکی. میری بات سنیں وقار بھائی، جو ایک کام بھی نہیں کر سکی وہ پاک کو کہتی ہے کہ یہ جو منصوبہ آج جو مکمل ہوا ہے، جو ان کے دور میں تو کبھی کوئی مکمل ہی نہیں ہوا، نہ پی ایم ایل این کے دور میں کوئی منصوبے مکمل ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں مزید خوشخبری انشاءاللہ کراچی میں اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہی اور مزید بھی 2023 کی بات کر رہا ہوں، سر مہنگائی کم ہو جائے گی، 2023 کی بات کر رہا ہوں، تو مزید خوشخبری کراچی کو ملے گی. اور کراچی جس سے 90% ریونیو لوکل گورنمنٹ کا آتی ہے، جو کراچی کے اوپر نہیں لگتی. بریک کے بعد سر آتا ہوں نا تو بات کر لیتے ہیں سر. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جواب آپ سے لیتا ہوں میں انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک.
پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے خلاف جو آج پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا، تو کیا صوبہ سندھ کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی کس حد تک جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ شاہد صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ندیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے؟ جناب، ہر پاکستانی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ وفاق میں ہو، سندھ حکومتوں میں ہو یا عوام میں ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں غربت کا مقابلہ کرنے تو ہمیں طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ یہاں اگر آپ کا چائے کی امپورٹ آپ روک دیں گے، اپوزیشن شور کرے گا یا گورنمنٹ کو مجبور پہ پھر امپورٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا ہے۔ اگر ایک اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ایک اچھا کام کر رہا ہے تو کم سے کم ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں تو اس کی برائی بھی نہ کریں۔ ہمارے یہاں اب کیوں دیکھیں سیاستدان گھبرا جاتے ہیں، یار امپورٹ کرو، چینی امپورٹ کرو۔ نہیں ہے ملک میں چینی، تو بغیر چینی بھی جی لیں گے، مگر اس کے اوپر ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ جو چیزیں نہیں ہیں اسی ملک کے وسائل جو ہمارے پاس ہے اسی کے اندر ہمیں جینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سالہ منصوبہ اور اس طرح کے منصوبے بنتے تھے کہ باقاعدہ مجھے بھٹو صاحب کا ایک سپیچ یاد ہے۔ بھٹو صاحب نے لیاقت آباد میں سپیچ کیا تھا اور کہا تھا میرے ساتھ بھوکے رہو گے، عوام نے کہا رہیں گے، کہنا میرے ساتھ جس حال میں ہوگے رہو گے۔ تو یہ ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے۔ سر کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اس لیے جلدی جلدی ہم بات کریں گے۔ صابر صاحب، سینٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی مل کر کام کرنے کو تیار ہے؟ بھائی دیکھو، پیپل پارٹی عوام کی بھلائی کے لیے ہر کام کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ کس حد تک یعنی اس معاملے پر سنجیدہ ہے اور کس حد تک اس معاملے کو وہ یعنی واقعی وہ کرنا چاہتا ہے، وہ غلط ہے نہیں ہے۔ اس کا ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیں آپ۔ اب میں حیران ہوں کہ جناب کہ ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ یہ بار بار بھٹو صاحب کا نام، بھائی بھٹو صاحب اس پارٹی کے بانی لیڈر ہیں، بے نظیر صاحبہ ہمارے لیڈر تھی، انہوں نے شہادت حاصل کی، ہم نے معاشی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، ہر لحاظ پہ پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کے لوگ بھی خدمت کیے۔ اس بات کو تو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا نا کہ اب آپ یعنی ایسی تاثر دے رہے ہیں اب ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر صاحبہ کو، آپ عمران خان کے ساتھ تو مقابلہ تو نہ کریں نا خدا کے واسطے۔ ٹھیک ہے سینٹر صاحب بس ایک منٹ رہ گیا، وہ میں شاہد صاحب سے جواب لے لیتا ہوں، اس کا پروگرام بالکل ختم پہ۔ جناب شاہد صاحب، بہت مطلب اچھا ہی ہوگا کہ بھٹو صاحب کا نام کا لاج ہی کم سے کم رکھ دے۔ کراچی کی آج صورتحال جو ہے، باقی بھی صوبے ہے، بلوچستان بھی سندھ سے آگے چلا گیا ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہوئے، آپ دیکھو کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی تھی، سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن تحریک انصاف کے میں نے آفتاب صدیقی صاحب نے اپنے جیب سے 10 کروڑ روپے لگا کے عتیق میر صاحب کی بزبانی آپ سن لیں، ان کے سٹیٹمنٹ موجود ہے، ان کے سارا خرچہ کرا کے ان کے داد رسی کی۔ کیا یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری؟ جناب بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سینیٹر صاحب آپ کا شکریہ، ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بس ایک بات یہ ہے کہ اس وقت گرین لائن بسز جو چلی ہیں، کہا جا رہا ہے بہت اچھی ہیں، چارجنگ کی فیسلٹیز ہیں، لیکن عوام سے بس اتنا کہوں گا کہ عوام جو ہے اس کو مینٹین رکھیں اور صحیح طریقے سے اس کو چلاتے رہیں تاکہ جو ہے عوام اس کو سفر کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔